الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل حکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الرحمن شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 97 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ بارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیات بارکہ اور 3 رکوع ہیں۔ الرحمن اللہ رب العزت جل وعلا کا اسم گرامی قدر ہے، نہایت ہی رحمت نازل فرمانے والا۔ خلاق کائنات جل وعلا کے اسماء گرامی میں رحمان اور رحیم، رب کائنات جل وعلا کے ایسا اسماء گرامی ہیں کہ جو رحمت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، رحیم بالخصوص ایمان والوں پہ رحمت فرمانے والا، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی جو کافروں پر کرم کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے رزق کی فراوانی اور ان کو دنیا میں عزت اور عظمت جو ان کو عطا فرماتے ہیں، جو اس کی شان رحمان کا صدقہ ہے۔ رب کائنات جل حکیم قرآن مجید فرقان مجید میں اپنی اس عظیم الشان صفت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کفار مکہ کو جب یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کو سجدہ کرو، کہنے لگے رحمان کون ہے، کیا ہے رحمان؟ یمامہ کا ایک خبیث انسان تھا، مسلمہ کذاب، اس کو رحمان الیمامہ کہا کرتے تھے، یمامہ کا رحمان۔ کافر کہتے تھے ہمیں یمامہ کے رحمان کا پتہ ہے، اس کے سوا کسی اور رحمان کو ہم نہیں جانتے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ تحریر ہو رہا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا تھا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے یہی جملے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے آپ کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کا نام لکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے ایک طرف تم کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، ایک طرف تم نے 3 بنا دی، اللہ بھی، رحمان بھی، رحیم بھی۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ اللہ اس کا ذاتی اسم گرامی قدر ہے، رحمان اور رحیم اس کی صفات عالیہ ہیں۔ وہ کہنے لگا ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، صرف ایک رحمان کو جانتے ہیں جو یمامہ کا رہنے والا ہے، یعنی مسلمہ کذاب۔ اس کو کاٹو، لکھو بسمہ تعالی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں لکھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی لکھ دو، وہ بھی لکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی مراد ہے۔ بسمہ تعالی اس کے عزت والے اللہ کے نام کے ساتھ یہی لکھ دو، چنانچہ یہ لکھ دیا گیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن ربی ذوالجلال جو رحمت نازل فرمانے والا ہے، علم القرآن اس نے سکھایا ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ آیا برکہ بہت زیادہ تشریح کے لائق ہے، مگر میں اختصار سے کام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا رحمان نے قرآن سکھایا، اور رحمان معرفہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات۔ علم القرآن، علمہ اس سے سکھایا قرآن مجید فرقان حمید کو۔ تو سب سے پہلے جس ہستی کو قرآن سکھایا گیا وہ کون سی ہستی ہے؟ لامحالہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا وہ ہستی ہمارے کریم آقا رسول رحمت کی ہستی ہے۔ پھر معنی یہ کیا جائے گا کہ رحمان نے مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھایا، یعنی سب سے اول ترین جس ہستی کو قرآن سکھایا گیا وہ میرے نبی ہیں۔ تو پھر ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ رحمان وہ ہے کہ جس سے اپنے محبوب مکرم ہمارے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم کو قرآن سکھایا۔ اس بات کا بھی پتہ چلا کہ رسول رحمت کو قرآن جبریل نے نہیں سکھایا، رب ذوالجلال نے سکھایا ہے۔ جبریل نے نہیں سکھایا، جبریل سکھانے والے نہیں ہیں۔ جبریل کو تو بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، یہ میرے نبی جانتے تھے کہ معنی اس کا کیا ہے۔ جبریل قرآن کریم لانے والے ہیں، سکھانے والے نہیں ہیں۔ میرے نبی کو قرآن رحمان نے سکھایا جو صاحب قرآن ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان میں میرے نبی کو سکھایا۔ بات قابل اور ہے، اگر میں آپ کا استاد ہوں اور آپ میرے شاگرد ہیں، اگر نہیں بلکہ یقیناً
میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہیں۔ میرے ذہن رسا میں جو بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا جو مجھے ارزانی فرماتا ہے، جو القاء فرماتا ہے، میرے دماغ کو کھولتا ہے، میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ میں کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ جو استاد کنجوسی سے کام لے اپنے شاگردوں کے لیے، وہ استاد وفادار نہیں، بے وفا ہے۔ وہ اپنے فن کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے کہ استاد کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جس بات کا اسے علم ہو وہ شاگرد سے چھپائے۔ شاگرد تو آیا ہی علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب جو ڈنڈی مارے استاد شاگرد کو نہ سکھائے وہ اعلیٰ استاد نہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ استاد ہے رب کائنات، سیکھنے والے ہیں مصطفیٰ کریم۔ اب سکھانے والے نے کیا کچھ نہ سکھایا ہوگا اور سیکھنے والے نے کیا کچھ نہ سیکھا ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، یا سکھانے والا سکھائے نہیں، یا سیکھنے والے کی ذہنی استعداد، ذہنی پہنچ اتنی زیادہ نہ ہو کہ جو استاد پڑھائے اسے یاد رکھ سکے۔ پھر ہوتا ہے کہ استاد نے جو پڑھایا اسے یاد نہ رہا، پڑھانے والا ہو اللہ تعالیٰ، پڑھنے والے ہو مصطفیٰ کریم، تو پھر باقی چیز کیا رہے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ گویا سب کچھ تفصیل لکل شیء اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لیے فرماتا ہے، یہ ہر شے کی تفصیل ہے، اور رحمان نے اپنے محبوب کو یہ ساری تفصیل ارشاد فرما دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ اللہ میرے نبی کو فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا رحمان نے قرآن کریم کو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ مطلقاً انسان کہا جائے گا وہ سارے کے سارے انسان مراد ہیں، جس پر بھی لفظ انسان صادق آتا ہے، یعنی اولاد آدم علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں جب الانسان کہا جائے گا نا، ایک خاص انسان جس سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی، یعنی جو سارے انسانوں میں خصوصی انسان ہے، اعلیٰ ترین انسان ہے، محض انسان نہیں بلکہ انسانوں کے جنوں کے سردار ہیں، سید الجن والانس، انسانوں کے بھی سردار ہیں، سید البشر، سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہ اپنی صفت خود بیان فرمائی، طویل حدیث برکہ ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ کے حبیب ہیں، قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ پہ ہوگا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم، جو بھی آدم کی اولاد ہے میں سب کا سردار ہوں۔ گویا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری مخلوق میں عزت عطا فرمائی، اور ساری مخلوق میں انسان کو عزت، لقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کو عزت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا بنایا اولاد آدم کو۔ پھر اولاد آدم میں رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو عزت والا بنایا۔ ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو امتیوں میں اللہ کے ولی تھے ان کو عزت والے بنا دیا۔ ان اولیاء اللہ میں تابعین کو عزت والے بنا دیا، پھر تابعین میں صحابہ کو، اہل بیت کو عزت والے بنا دیا، پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عزت والے بنا دیا، پھر انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے رسولان اعظام کو عزت والے بنا دیا، پھر رسولان اعظام میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اولو العزم رسولوں کو عزت والے بنا دیا، پھر ان سب رسولوں میں میرے نبی کو عزت والا بنا دیا، جن کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ الانسان وہ ذات بابرکات جو خلاصہ ہے ساری انسانیت کا۔ تو کہتے ہیں جی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا کہ انسانیت کی جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور ان کو بیان سکھا دیا، ہر چیز مبین، ظاہر ہو جانا، یعنی جو بھی حقائق کونیہ تھے
رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم کو عطا فرما دیے۔ قرآن مجید فرقان میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کا اس جو ارشاد گرامی قدر سنانے سے قبل آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ کیا بولا؟ یا کوئی بھی بندہ، مثلا آپ ہیں یا میں ہوں، یا ہم جانتے ہیں یا کوئی تیسری چیز بھی ہوتی ہے۔ بھلا بتائیے، یعنی کوئی آدمی یا جانے گا یا نہیں جانے گا۔ آپ کسی سے پوچھیں یہ کیا ہے، یا تو وہ جانتا ہوگا یا پھر دو ہی صورتیں ہیں نا، یا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا۔ میرا اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے میں اللہ نے وہ بتا دیا۔ اب باقی رہ کے کیا؟ نبی نہیں جانتے تھے، واقعی نہیں جانتے تھے، نبی نہیں آج خود نبی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں؟ اللہ نے وضاحت فرمائی وَعَلَّمَكَ، اور تجھے سکھا دیا تیرے رب نے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی تم ممکنات میں سے نہ جانتے تھے وہ تمہارے رب نے سکھا دیا۔ تو باقی رہ کے گیا وَتَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور انہیں رب کائنات نے بیان ہر چیز کو عیاں فرما کے سکھا دیا۔ پھر فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند بحسبان، یہ حساب کے اندر ہیں، یعنی ان کو رب کائنات نے اس انداز سے تخلیق فرمایا، اس انداز سے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو تخلیق فرمایا اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے یوں چلنا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک سورج نے میں نہیں جانتا کہ وہ کروڑوں سال ہو گزرے ہیں، میں نہیں جانتا وہ اربوں سال گزرے ہیں، میں نہیں جانتا کتنے سال گزرے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک سورج نے ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ڈالا ہے، مائکروسیکنڈ سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ڈالا۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو اس کو حساب عطا فرما دیا، اسے سب یہی صورتحال چاند کی ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ چاند خراب ہو گیا، پرانا ہو گیا، مرمت کے لیے کسی ورکشاپ میں چلا گیا، یا جس طرح گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اس میں کوئی نقص آ گیا، نہیں، میرے رب نے جب سے بنایا جب تک یہ باقی رہے گا تازہ ہی ہے، پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح مسلسل اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، زمانے کو ضیاء پاشیوں سے منور کر رہا ہے، اور یہی صورتحال چاند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقررہ وقت میں ان کو حکم دے دیا، تم نے اتنی دیر میں سورج نے اپنا دورانیہ مکمل کرنا ہے، اتنی دیر میں چاند نے مکمل کرنا ہے، اس کے دن بھی اس کے دن بھی رب کائنات نے مقرر فرما دیے۔ فرماتے ہیں والنجم والشجر یسجدان، والنجم، نجم کا معنی ستارے بھی ہوتے ہیں، اور نجم کا معنی وہ نباتات پیڑ جو اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہوتا۔ بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں جو تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ پیپل کا ہے، بڑ کا ہے، شیشم کا ہے، سرس کا ہے، کیکر کا ہے، بیری کا ہے، آم کا ہے، امرود کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض وہ پیڑ ہوتے ہیں جو تنے پر کھڑا نہیں ہوتا، اسے ہم اردو میں پیڑ نہیں بلکہ بیل کہتے ہیں، جس طرح کدو کی بیل ہے، وہ کھیرے کی بیل ہے، خربوزے کی بیل، الی حاضر القیاس، جو اپنے تنے پر کھڑا نہ ہو سکے اسے عربی میں نجم کہتے ہیں، جو تنے پر کھڑا ہو سکے اسے شجر کہتے ہیں۔ اردو میں جو تنے پر کھڑا ہو سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیڑ۔ جو زمین پر بچھے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیل۔ اردو میں اسے بیل اور پیڑ کہتے ہیں، عربی میں بیل کو نجم کہتے ہیں، پیڑ کو شجر کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں والنجم والشجر یسجدان، جتنی بھی بیلیں ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، سارے کے سارے، یہ نہیں کہ وہ میں کہوں بڑ کو لے لیں، پیپل کو لے لیں، آپ چھوٹی چھوٹی نباتات بھی دیکھیں گے، جڑی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی دیکھیں گے، بعض سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، بعض زمین پر بچھی ہوتی ہیں بیلیں، باریک باریک بیلیں، وہ سارے کے سارے یوں کہیے کہ ہر وہ شے جو زمین نے اگائی، خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ بیل ہے
یا درخت ہے، جڑی بوٹی ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے میرے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ میں ہے، اس کے حضور وہ عاجزی انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر پاتے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں والسماء رفعها، اور رب کائنات جل وعلا نے آسمان کو بلند فرمایا، والسماء رفعها، یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، آسمان کو مؤنث گنا گیا ہے۔ سورج بھی عربی میں مؤنث ہے، ہمارے ہاں اردو میں سورج کو مذکر ہم کہیں سورج نکل آیا، عربی میں سورج نکل آئی ہے۔ والسماء، آسمان کی طرف میں نے، آسمان ہے، یعنی مذکر ہم بولتے ہیں نا آسمان کو، کہ آسمان پر آسمان نیلا تھا، ہم جس طرح کہہ دیں، عربی میں اس کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا۔ میزان کو، میزان کا لفظی معنی ترازو ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، اس میں آلہ ہے، وزن کرنے کا آلہ، کسی بھی چیز کو متناسب حالت میں رکھنے کو کہا جاتا ہے میزان میں رکھا۔ اللہ نے زمین کو بھی میزان میں رکھا، یعنی ایک ایسے سمجھ لیجیے کہ انداز سے رکھا، مینٹین کر کے رکھا، نہ یہ زمین ڈولتی ہے نہ آسمان ڈولتا ہے، ہر ایک چیز کو ایک مقررہ اندازے کے تحت اللہ تعالیٰ تکلیف فرمایا۔ سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، زمین پر نباتات ہیں، آسمان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرتیں، نظام فلکی ہے، کوئی بھی رب کریم کے حضور میزان سے آگے پیچھے نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، بات کی تو تول کر بات کی، یعنی صحیح ترین بات کی، دیا تو تول کر دیا، یعنی صحیح ترین دیا، اس پہ کوئی کمی بیشی نہ آنے دیں۔ پوری کائنات کو رب کائنات نے ایک نظام کے تحت میزان میں رکھا ہوا ہے۔ رب کائنات جل نے ہمیں بھی حکم دیا ہے میزان کو قائم کرنے کا، یعنی عدل انصاف کو قائم رکھنا، لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ میں اپنی ذات کے ساتھ انصاف جو کروں گا تو کیا کروں گا، غور کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے ساتھ جو انصاف کروں گا تو کیا کروں گا، کیا لوگوں کو مال سمیٹوں گا، کیا روپے پیسے اکٹھا کرنا بھی ذات کے ساتھ انصاف ہے؟ نہیں، میری ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو جہنم میں نہ جانے دوں، میں اپنی ذات کے انصاف کروں، اس کی حفاظت کروں، جس طرح میں دنیا میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ میں جوتا پہنتا ہوں، اپنے پاؤں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں تاکہ کانٹا نہ ان میں چبھ جائے، وہ کیچڑ وغیرہ سے لتھڑ نہ جائیں۔ میں اپنے بدن پر کپڑے پہنتا ہوں، اپنے بدن کے ساتھ میں انصاف کرتا ہوں۔ اگر میں گندے کپڑے پہنوں گا، میں نے اپنے بدن کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں نے بہت گرم چیزوں کو پکڑا، ایسی چیزوں کو پکڑا جو ہاتھوں کو زخمی کر دیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے انصاف نہیں کیا۔ میں نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنتا، کانٹوں پہ چلا، میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے سورج کی طرف دیکھا، میں نے اپنی آنکھ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے شدید دھماکے سنے، میں نے اپنے کانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر انصاف کیا ہے؟ میں ان کی حفاظت کروں، اور اعلیٰ ترین حفاظت کیا ہے کہ میں اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بھی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھا، یعنی ہر ایک چیز کو ایک متوازن انداز میں رکھا، کسی میں کمی بیشی نہیں کی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ میزان میں کمی بیشی نہ ہونے دینا۔ تم گفتگو بھی کرو تو انصاف کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عز و کربا کے ساتھ۔ میں بحیثیت باپ کے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کا ذمہ دار ہوں، بحیثیت خاوند کے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کا ذمہ دار ہوں، بہن ہی اسی طرح، بھائی ہونے کے ناطے سے اپنے بہن بھائیوں کا، اولاد ہونے کے ناطے سے اپنے والدین کے ساتھ، اور آپ کا استاد ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے میں آپ کے ساتھ انصاف کروں، اور وہ باتیں جو مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، یعنی یہ انصاف کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل مجدہ، خبردار میزان میں، ترازو میں بے اعتدالی نہ کرنا، اس کو قائم رکھنا، بے انصافی نہ کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور خبردار وزن کو قائم رکھو، یعنی جو حق ہے اس پہ ڈٹے رہو، جو سچ ہے اس کا بول بالا رکھو، کبھی بھی اس کو ترک نہ کرو۔ بالقسط،
انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان، خبردار خبردار میزان میں خسارہ نہ کرنا، انصاف میں ڈنڈی نہ مارنا، انصاف میں ڈنڈی، جھوٹ نہ بولنا، دغا نہ کرنا، فریب نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ میرے نبی کی نبوت کا انکار کرنا۔ یہ خسارہ ہے میزان میں، تو نے برباد کر لیا اپنے آپ، تو نے بڑے بڑے جرم کر کے بڑے بڑے نقصان کر لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نقصان کرنا ہی نہ، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے میرے بدن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے وہ سب کچھ اپنانا ہوگا جو میرے رب اور مجھ ناچیز بندے کے درمیان ہے، کہ بندے کا فرض کیا ہے، میرے مالک کا حق کیا ہے، یہی میزان ہے۔ میں سوچوں کہ باپ کا فرض کیا ہے، میں سوچوں بیٹے کا فرض کیا ہے، میں خیال کروں استاد کا فرض کیا ہے، میں اپنے فرائض کو جب جان کر آسان ترین طریقے سے ادا کروں گا، حقیقت میں میں نے انصاف کیا ہے، میں نے ترازو میں انصاف کیا ہے، میں نے خسارہ نہیں آنے دیا ہے۔ یعنی جو تیری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو آسان ترین طریقے سے نبھا لے، جو تیری ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ انصاف کرنا۔ یہ کیا ہے؟ میزان میں خسارہ نہ آنے دینا۔ تو میرا اللہ یہی فرماتا ہے کہ واقیموا الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ تول کو قائم کرو، ولا تخسروا المیزان، خبردار خبردار وزن کو کم نہ کرو، اس پہ خسارہ نہ کرو، یعنی جو حقوق و فرائض ہیں ان کو صحیح ترین طریقے سے ادا کرو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے، دیکھیے ان آیات مبارکہ میں کتنا کچھ پوشیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میں معمولی علم رکھنے والا اگر ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ کو میں نے اتنا کچھ بتایا تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیا بتایا ہوگا، جبکہ وہ خالق کائنات ہے، سیکھنے والے محبوب مکرم ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔